بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ دنیا میں انسان، مرد، عورتیں، بچے، تمام لوگ مختلف طرح کے امتحانات کی بچپن سے لے کر موت تک مختلف طرح کے سوال جواب، امتحانات، ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلی کلاس ہے، کیا امتحان ہوگا، کس طرح کی کتابیں ہیں، دوسری کلاس کے لیے، میٹرک کے لیے، ڈاکٹری کے امتحان کے لیے، اسکول کے امتحان کے لیے، پرائمری کے امتحان کے لیے، ڈرائیونگ کے امتحان کے لیے، کسی نے اگر گاڑی چلانی ہے تو اس کا امتحان، کسی نے اگر باہر جانا ہے، کسی نے اگر دوسرے ملک کے لیے، کسی نے اگر ہوائی جہاز چلانا ہے تو اس کے لیے امتحان، کسی نے اگر پولیس میں جانا ہے، سروسز میں جانا ہے تو اس کے لیے مختلف طرح کے امتحانات، کسی نے اگر مختلف ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے تو اس کے لیے تیاری۔ تو انسان مختلف طرح کی تیاری ہی کرتا رہتا ہے اور تا وقت کہ وہ اپنے انجام یعنی موت تک چلا جاتا ہے۔ مگر کیا کبھی انسانوں نے یہ بھی غور کیا کہ جو مرنے کے بعد جو اس کے ساتھ سوالات اور جواب ہوں گے اس کے لیے بھی اس نے تیاری کی، اس کے لیے بھی اس نے کوئی غور کیا؟ کبھی اس کے لیے بھی اس نے اپنے وقت میں سے کچھ گھنٹے ہر روز نکال کر ان کی تیاری کی؟ بچوں میں یہ شوق پیدا کرنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں بچوں میں، اولاد میں، بھائیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، معاشرے میں یہ بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ وہ کیا سوالات ہیں، وہ کیا جواب ہوں گے۔ کسی نے باہر کے ملک میں جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اس طرح کرنا ہے۔ تو سوالات کیا ہیں؟ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے اور قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے۔ ٹوٹل یہ 8 سوال بنتے ہیں، مختلف روایات میں آتا ہے۔ تو ملتی جلتی روایات جو ہیں وہ 3 سوال قبر میں ہیں، بڑے ہی آسان سوال ہیں، اور آخرت میں سوال ہیں 5۔ مگر آیا کہ ہم نے ان کی تیاری کی؟ کیا سوال ہے؟ آج ہم آپ کو سوال بھی بتا دیتے ہیں اور جواب بھی بتا دیتے ہیں، مگر یہ سوال اور جواب اسی کو ہی آئیں گے جس نے ساری عمر اس کے مطابق زندگی بسر کی، جس نے ساری عمر اس کی تیاری کی، جو ساری عمر اس کے لیے کوشش کرتا رہا، جو ساری عمر اس کی تیاری کے لیے وقت نکالتا رہا، اسی کو جواب آئیں گے۔ اس کی چند ایک مثالیں بھی آپ کو دوں گا دنیا کی زندگی میں۔ تو قبر میں جو سوال مرنے کے بعد جو ہوں گے وہ 3 سوال ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بڑا آسان جواب ہے، اللہ۔ من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے ہی آسان سوال ہے اور بڑے ہی آسان جواب ہیں، سیدھے سیدھے جواب ہیں، اللہ، اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ جواب نہیں آئیں گے، نکلیں گے ہی نہیں زبان سے، جب تک کہ انسان ساری عمر اپنا نفس اس کو کہتا ہے کہ سو جا، نماز کے لیے مت جاؤ۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز انسانوں پر بھاری ہوتی ہے، بچوں پر۔ اوقات میں عصر کی نماز تو بچے نہیں جاتے ہیں۔ تو جو جائیں گے، جو کوشش کرتے رہیں گے ساری عمر، انہی کی زبان سے یہ جوابات نکلیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جکڑا جائے گا، وہ اس سے قدم حرکت نہیں کر سکے گا تا وقت کہ وہ سوالات کے جواب نہ دے۔ وہ کون سے سوالات ہیں؟ جو باقی 5 سوال ہیں کہ تو نے اپنی تجھے عمر دی تھی وہ کہاں پر خرچ کی، زندگی دی تھی کہاں پر خرچ کی، جوانی کہاں پر لگا دی، کس کام پر لگا دی، علم حاصل کیا تو کیا علم حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، مال کدھر سے کمایا، کیا کمایا، کدھر سے کمایا، حلال کمایا، حرام کمایا اور کدھر خرچ کیا۔ 5 سوالات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور 3 سوالات قبر میں۔ بڑے ہی آسان سوال اور جواب بھی ساتھ میں دے دیے گئے کہ یہ جواب ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں وہ بھی انسان تیاری کر سکتا ہے۔ مگر یہ اسی کو جواب آئیں گے جس نے ساری عمر اس کے لیے کوشش کرتا رہا، جو ساری عمر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتا رہا، سنتا رہا، سمجھتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ نیت سب سے پہلے انسان کو چاہیے کریں، تو معاشرے میں لوگوں کو چاہیے کہ یہ بھی سوالات ہیں،
یہ بھی کوئی امتحان ہے، اس کے لیے بھی کوئی تیاری کرنا چاہیے، اس کے لیے لوگوں کو ملنا چاہیے، اس کے لیے بھی دعوت کا اہتمام ہونا چاہیے، بچوں کی دعوت ہونی چاہیے، معاشرے کے لوگوں کی دعوت ہونی چاہیے، عزیز و اقارب کی دعوت ہونی چاہیے کہ آئیں بھائی ان سوالات کے جواب کون کون تیاری کروا رہا ہے اپنے بچوں کو، جس نے نہیں تیاری کروائی وہ تیاری کروائے۔ اور یہ ساری عمر کی لگن، جو کوشش، جذبہ ہوگا اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، تمام انسانیت کے لیے دعا بھی کریں ہم سب لوگ۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے امریکہ جانا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دن جب میں نے جانا تھا اس سے پہلے مجھے وہ ایک ایڈریس تھا کہ جس ریاست اسٹیٹ میں جانا تھا، ٹیکساس تھی یا کوئی اور تھی یا کنساس کوئی ریاست تھی، تو انٹرویو کے لیے تیاری کرتے رہے، مگر جب وہ وہاں پر گئے تو وہ اس نے پوچھا کدھر جانا ہے، تو اس کو اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا تھا۔ یہ عام ایک سوال ہے کہ وہاں پہ بے شمار کھڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کہہ رہے تھے وہ کھڑکیاں تھیں چند ایک، اور وہ سب لوگ اپنی اپنی باری پر آ کر اپنے جواب دے رہے تھے، تو وہ لوگ سن بھی رہے تھے اور سامنے والا جواب دے رہا تھا، پوچھ رہا تھا، لوگ جواب دے رہے تھے۔ تو جب وہ انٹرویو کے دوران میں گئے تو وہاں پہ ان سے وہ جواب ہی نہ آ سکا، ایک دم یعنی وہ فوری طور پر جو ہے جو جواب دے رہا تھا نکل ہی نہ سکا ان کے ذہن میں آیا ہی نہ فوری طور پر اس ریاست کا نام، حالانکہ وہ امریکہ 2 دن بعد جا بھی چکے تھے۔ تو امریکن ایمبیسی میں انٹرویو کرتے ہوئے صرف ایک دم ان سے اس ریاست اسٹیٹ کا نام نکل گیا۔ تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب قبر میں فرشتے ہوں گے تو یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے، آپ غور کریں کہ بچے اکثر امتحان میں جاتے ہیں، اپنے ٹیچر کو سب سے فرق سنا دیتے ہیں، اپنے والدین کو اس وقت سنا دیتے ہیں، مگر جب وہ امتحان میں ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اور ٹیچر ان سے غیر مانوس ہوتا ہے تو ایک دم ان سے جواب نہیں آتے، اور وہ گھر میں کہتے ہیں کہ سر جی میں سنا کر گیا تھا، میں آپ کو یاد کر کے گیا تھا، مگر وہاں پہ ان سے نکلتا ہی نہیں ہے، ان کے وہ زبان سے بات نہیں نکلتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنی تیاری کرتے رہتے ہیں کسی تقریر کے لیے، کسی بات کرنے کے لیے، مگر جب وہاں پر اصل مقصد کے لیے جہاں پر انہوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے، جہاں پر وہ بات بیان کرنی ہوتی ہے، تو وہاں سے وہ زبان پہ لفظ ہی نہیں نکلتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان میں خوف، ڈر ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے پوری زندگی کسی چیز پر نگاہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کے دل میں وہ بات ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا کی باتیں ہیں کہ انسان ان باتوں کو سوچتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں کر سکتا، تو قیامت کے دن جب وہ حقیقی طور پر اس کے سامنے جو صحیح کرنے والے اعمال ہیں ان کی جب باز پرس ہوگی، جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت اس کا کیا رد عمل ہوگا، اس کا کیا جواب ہوں گے، معاشرے کے لوگوں کو، والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، سکولوں کو، کیا کبھی ان لوگوں نے اس بارے میں بچوں کو توجہ دلائی کہ یہ بھی ایک امتحان ہے، اس کے لیے بھی تیاری کر لو، اس کے لیے بھی کوشش کر لو، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا امتحان کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کے جوابات کیا ہیں، کیسے تیاری کرنی ہے، کدھر سے تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔